अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेज के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए मुतल्लिका वजारत को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद जाबहक हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचा। यकीन दिलाता हूं जब तक आपके घरों को आबाद नहीं करूंगा यहाँ आता रहूंगा। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने जाबहक अफराद के लवाहिकीन में फी कस 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। जख्मी अफराद में 5-5 लाख रुपए के अमदादी चेक तकसीम किए। पाकिस्तान चूँकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और अगर उसकी तैयारी ना की तो बाकी हम जो भी काम कर लें वो किसी काम नहीं आएगा। और उसके लिए वफाकी हुकूमत, मुतल्लिका वजारतें और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने मिलकर इसके ऊपर शबाना रोज काम करना है। मैं आज यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ, अपनी काबीना के मेंबरान के साथ यहाँ पर आपके साथ इज़हार हमदर्दी करें। और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह जब तक कि आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर आपके पास हाजिर होता रहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब में लापता अफराद की जिंदा बच जाने की उम्मीदें ख़त्म। 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। सैलाब में लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग कहते हैं निजी टीवी एंकर शबाना लियाकत अपने शोहर और बच्चों समेत दीगर अफराद लापता हैं। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो चुका है। द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। द इकॉनमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों को भी सराहा। रिपोर्ट देखिए। आसिम मुनीर की कोशिशों को दुनिया सराहने पर मजबूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून में लिखा 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असला और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद पाइंदाबाद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी को ईरानी क़यादत की तारीख़ की फ़तह करार दिया और ईरानी सफ़ीर का सदर आसिफ अली ज़रदारी की ईमानी सदर में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर भी इज़हार तशक्कुर। ईरानी सफ़ीर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी को भी सराहा। ईरानी सिफारत खाने का इसहाक डार और दफ्तर ख़ारजा की पेशा बनाना काविशों पर ईरानी वफ़द का खिराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि 12 MOUs को हतमी मंजूरी को मुश्तरका कामयाबी करार देते हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नया बाब शुरू हो चुका है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख़ी, सक़ाफ़ती और ताज़वीराती बुनियादों पर कायम किए गए हैं।
افغان عبوری وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ملتوی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا امیر متقی کا دورہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا گیا۔ افغان عبوری وزیر خارجہ نے آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کرنا تھا۔ ملا امیر خان متقی دورہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر کر رہے تھے۔ دورے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اقدامات اشتعال انگیز اور ناقابل برداشت ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی کارروائیوں کا نوٹس لے کر جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدامات عالمی انسانی حقوق، اقوام متحدہ اور OIC قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی ادارے فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کراچی کا دورہ کیا ہے۔ جین میرٹ کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں، سیاسی و کاروباری رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے برطانیہ پاکستان تجارتی مذاکرات کے بعد کراچی کا دورہ کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کراچی میں برطانیہ اور پاکستان کے مضبوط روابط کا اعتراف۔ جین میرٹ نے کراچی کو پاکستان کا معاشی دارالحکومت قرار دے دیا۔ سیاسی و کاروباری شخصیات سے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی اور پاکستان میں تعلقات کو مثبت قرار دیا۔ ویلکم بیک۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر ایران نے ہمارے ساتھ بغیر کسی اس کے ہمارے لیے بیان دیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، اور آج ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے تو ایرانی حکومت کے لیے، ان کے آیت اللہ کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر UK کی حکومت اور ان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے بحرین کے دوست یہاں کھڑے ہیں، بحرین ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، تو بحرینی حکومت کے لیے اور ان کے کونسل جنرل کے لیے بھی زوردار ڈپٹی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارا انڈونیشیا، ہمارا دوست ملک، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر جرمنی ہمارا دوست ہے، ہمارے لوگ وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ہم دعا گوئے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے۔ آج ان کی ٹیم حبیب اتاری صاحب کے ساتھ یہاں پلانٹیشن میں موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ مقصد صرف ایک ہے، پاکستان پاکستان پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو میری نوجوان بہنیں، بیٹیاں، بھائی بیٹھے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ خبر دیں آپ کو کہ لندن میں PTI کارکنوں کی جانب سے نمائندہ نیوز سفینہ خان کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ PTI کارکنوں نے دست درازی اور ڈھکم پیل کی ہے۔ PTI کارکنوں نے نمائندہ نیوز سفینہ خان سے موبائل فون بھی چھین لیا۔ ہراساں کرنے کے واقعے میں PTI سینئر کارکنان بھی شامل تھے۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ نیو لندن سفینہ خان سے۔ جی سفینہ، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے، PTI کارکنوں نے آپ کے ساتھ دھکم پیل کی ہے؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ دھکم پیلی نہیں کی ہے، انہوں نے مجھے فزیکلی اسالٹ بھی کیا ہے، وربل ابیوز تو کیا ہی تھا، مجھے فزیکلی بھی ہرٹ کیا۔ میری 2 فنگرز کے اوپر بھی جو ہے وہ چوٹ لگی ہے، میرے شولڈر کے اوپر انہوں نے جو جھنڈے پکڑے ہوئے تھے وہ ڈنڈے مارے، اور میرا فون چھین کے لے گئے تھے، لیکن فون تو بعد میں پولیس نے ریکور کر لیا تھا۔ میرا مائکرو فون جو ہے وہ بھی انہوں نے ڈیمیج کیا، جو ٹوٹلی اب ان یوزیبل ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ بات سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب میں شہزاد اکبر سے سوالات کر رہی تھی، تو یہ شہزاد اکبر کو لوگ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب شہزاد اکبر نے کہا کہ میں میڈیا سے تو بات کروں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، تو وہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں نے بھی کوئی فوٹیج موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف سوالات ان سے کر رہی ہوں۔ سفینہ، کیا مطلب، کیا آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا، وجہ کیا تھی اور آپ نے سوال کیا پٹ کیا تھا ان سے؟
میں نے صرف یہ سوال ان سے کیا تھا کہ جو آپ نے چند روز قبل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر پاکستان کے اوپر سیکشن لگ سکتے ہیں، تو ایسی تو کوئی رپورٹ کے اندر چیز مینشن نہیں تھی جو پاکستانیوں کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا لوگوں کے ساتھ؟ تو اس سوال کے جواب میں ان سے جواب لینا چاہ رہی تھی، جس کا انہوں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں میڈیا سے بات کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ جو آپ کی پسند کا میڈیا آپ ان کو بلا لیں، لیکن سوالوں کے جوابات تو دیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ نیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے اندر پاکستان کے اوپر سینکشن لگنے جا رہی ہیں، جبکہ اس رپورٹ کے اندر تو پاکستان کے متعلق کوئی ایسی چیز لکھی نہیں، صرف ایک دفعہ پاکستان کا نام آیا تھا، اور کوئی جو 3 مین کنٹریز تھے جس میں ایران، رشیا اور ایک اور چائنا، یہ 3 ممالک تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ان کے خلاف سینکشن لگی جائے۔ تو میں نے کہا آپ نے لوگوں کو گمراہ کیوں کیا، کیوں جھوٹ بولا کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ثابت ہو رہی ہیں اس رپورٹ کے اندر؟ تو وہ میری پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا تو یہ مسلسل کر رہے ہیں۔ سفینہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کیا واقعہ ہوا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ سفینہ، ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر بدتمیزی کا یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ویژولز جو اپنے ناظرین کو بھی ہم دکھا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر نعرے لگائے جا رہے تھے، آپ کا موبائل فون بھی انہوں نے چھینا، جس طرح سے دھکے دیے گئے۔ جو سینئر لیڈرشپ ہے، شہزاد اکبر کہاں تھے؟ انہوں نے کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لندن کی اس وقت جو انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو، کوئی شرمندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہو؟ اب وہاں پر شہزاد اکبر جو ہے وہ اسمائل دے دے کے انجوائے کر رہے تھے، جو کچھ بھی ان کے سامنے فاؤل لینگویج یوز ہو رہی تھی انہوں نے کسی کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا، بلکہ وہ انجوائے کر رہے تھے اس تمام حرکات کو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ کر رہے تھے میرے ساتھ۔ کسی نے بھی کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، وہاں پر شایان علی کی مدر ضرور تھی جنہوں نے مجھے بچانے کی کوشش کی، وہ مجھے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو بھی چوٹیں لگی ہیں، لیکن انہوں نے ضرور کوشش کی۔ وہاں پر ایک اور خاتون تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی میرے لیے بولنے کی آواز کی۔ بعد میں بلکہ یہ جب پروٹیسٹ ختم ہو گیا تو میں نے زلفی بخاری سے آف دا ریکارڈ ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے جو ہے آف دا ریکارڈ میرے سے بات کرتے ہوئے، وہاں پر میرے دوسرے کولیگ بھی تھے، انہوں نے مذمت ضرور کی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا۔ زلفی بخاری صاحب نے محض مذمت تک ہی اس معاملے کو رکھا۔ بہت شکریہ سفینہ، تمام تر تفصیلات آپ ہمیں دے رہی تھیں، ہم بھی یقیناً اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو بھی واقعہ، جو بھی سلوک پاکستان تحریک انصاف لندن میں موجود جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ کھیل کے میدان سے خبر دے، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو T20 سیریز میں شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ تیسرے T20 میں پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی۔ صاحبزادہ فرحان مین آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستان کے ای گیمر ارسلان ایش نے 6واں ایوو ٹائٹل جیت لیا۔ ارسلان صدیقی نے فائنل میں ہم وطن حریف عاطف بٹ کو شکست دی۔ ارسلان ایش 4 بار ٹیکن 7 چیمپئن بننے والے پہلے پروفیشنل گیمر بن گئے ہیں۔ ارسلان ایش اس سے قبل ایوو لاس ویگاس 3 بار اور ایوو جاپان 2 مرتبہ جیت چکے ہیں۔ ایوو ٹیکن 8 چیمپئن شپ میں دنیا بھر سے 2500 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے تھے۔ ایوو 2025 ٹیکن ورلڈ ٹور اور ای اسپورٹس ورلڈ کپ کوالیفائر کا حصہ تھی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔